آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی ہے؟ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو بندر بنایا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور انہیں کس طرح دردناک موت آئی، اور بندر بننے کے بعد یہ اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے بندر اس قوم میں سے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ انسان سے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک سمندر کے قریب علاقے میں آباد تھے۔ اس قوم کی 70,000 افراد پر مشتمل تھی وہ قوم۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، ہر طرف ہریالی اور سرسبز باغات تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتیں عطا کی تھیں۔ یہ قوم ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم کیونکہ سمندر کے قریب آباد تھی، اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے سمندر کے کنارے پر مچھلیوں کی فراوانی کر رکھی تھی۔ یہ لوگ مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ بے شمار نعمتوں اور خوشحال زندگی کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور بتایا کہ ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کر دیا ان کو، اور اس شکار کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیے۔ اس دن سے اس قوم کی بربادی کی ابتدا ہوئی۔ یہ سن کر ان کی قوم بہت پریشان ہوئی۔ ان کے بڑے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہفتے والے دن سب سے زیادہ مچھلیاں کنارے پر موجود ہوتی ہیں اور باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اب وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر یوں ہوا کہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ آپ لوگ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال لو اور ان کے سرے پر حوض بنا لو۔ پانی سمندر سے ان نالیوں میں بہتا ہوا اس حوض میں گرے گا، یعنی ٹینکی میں گرے گا، تو مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ اس ٹینکی میں آ جائیں گی۔ پھر آپ لوگ اگلے دن یعنی اتوار کے دن مچھلیاں ان ٹینکیوں سے، ان حوضوں سے نکال لینا۔ اس قوم کے لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس قوم کو شیطان کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا۔ انہوں نے سوچا کہ سمندر سے شکار بھی ہو جائے گا اور اگلے دن مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ یہ بدبخت لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ سمندر سے مچھلیوں کا حوض میں آنا شکار ہی تو ہے، اور اگلے دن بھی ہفتے کا ہی ہے۔ اب اس قوم میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ پہلا گروہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اب یہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے۔ دوسرا گروہ، یہ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو ہفتے والے دن شکار کو دل سے برا سمجھتے تھے اور خود شکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ان لوگوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے جو ہفتے والے دن شکار سے باز نہیں آتے تھے۔ یعنی ان لوگوں نے خود تو اللہ پاک کا حکم مان لیا، لیکن دوسرے نافرمان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور شکار کرنے سے منع کرنے کی نصیحت نہیں کی، بلکہ جو لوگ ان نافرمان لوگوں کو نصیحت کرتے، یہ گروہ انہیں بھی منع کرتے کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ویسے بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تیسرا گروہ، یہ وہ لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ہفتے والے دن شکار سے باز نہ آئے۔ یہ لوگ ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں خود بھی کھاتے اور بیچ بھی دیتے۔ ان سرکش اور نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کی دردناک عذاب کی خبر سنائی تو یہ لوگ سرعام ہفتے کے دن شکار کرنے لگے۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان مسیحت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر لوگ
ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے, کیونکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے. شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا, اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کو کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے, کی سورۃ البقرہ کی یہ 65 نمبر آیت ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ اس کے متعلق مختلف روایات ہیں. حضرت عبداللہ